Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Pustesan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, today we'll start next lesson with the next chapter, chapter number 6, and this is deadlock. Deadlock is a very important concept of operating system where the processes are blocked waiting for certain resources and no significant progress is made by the system, and one by one all the processes are halted and the system goes to sleep and the CPU time is wasted and no process is in a position to execute. How it happens? For that purpose we need to understand a certain definition. For example, what is a deadlock? Two types of deadlock, whether a process is deadlocked or the complete system is deadlocked. Both are interdependent. A process is said to be in a deadlock state when it is waiting for an event which will never happen. Okay? Or the system deadlock कैसा होता है? A system is said to be in a deadlock state when one or more processes are deadlocked. और मैंने आपसे कहा कि स्लोली एक एक करके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और सिस्टम गोज इनटू द डेडलॉक सिचुएशन. ओके, द डेडलॉक, हाउ इट हैपेंस? आई विल लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. सपोज a process want to scan a document and print it onto the CD, and another process suppose wanted to use the printer as well as wanted to use the CD drive also. So the system has one scanner and one CD, just an assumption, and two processes need these devices. कैसे? Suppose process 0 acquires scanner and it has been allocated and it's now waiting for CD. Whereas the process 1 has already acquired CD and now waiting for scanner. Process 0, P0, will not release the scanner until the CD is released. Similarly, P1 will not going to release the CD until it catch hold the scanner. Okay, so result is a deadlock. और ये कौन सा deadlock है? Two processes are in a deadlock state. समझ गई बात? Okay, आगे चलते हैं. How it happens? Suppose we have been very careful and we are using, for example, semaphores for the allocation of resources to avoid the race condition, so that the one process may not be allocated simultaneously to one device may not be allocated to two processes. So this is another example. Suppose process A down x means semaphore x usko down kiya, and if it is okay और वो डाउन हो गया मीन्स कि सेमाफोर की वैल्यू वाज ग्रेटर देन 1. ऐसी सूरत में इट गेट एक्स मीन्स कि एक आपने हर रिसोर्स के साथ सेमाफोर किया हुआ उसको डाउन करते हैं, अगर वो आपको अवेलेबल है तो वो रिसोर्स एलोकेट हो जाता है. देन द प्रोसेस बी डाउन y इज अनदर रिसोर्स एंड इट इज एलोकेटेड टू दैट. अब क्या होता है कि प्रोसेस ए डाउन्स y, ओके, और इट इज ब्लॉक्ड. आपको पता है अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 हो, 1 से 0 कैसे हुई कि y की वैल्यू 1 थी, मींस के वी हैड ओनली वन रिसोर्स, और वो रिसोर्स जो है वो डाउन करने के बाद y को डाउन करने के बाद b ने रिक्वेस्ट की, b ने डाउन किया और b को एलोकेट हो गया. अब y रिसोर्स हमारे पास एक ही था जो b को एलोकेट हो गया. अब इस रिसोर्स को जब a ने डाउन किया, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, सिंस द रिसोर्स वाज नॉट अवेलेबल, तो आपको पता है कि सेमाफोर क्या करता है, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है. और यही तरीका रखते हैं हम कि अगर किसी प्रोसेस को कोई रिक्वायर्ड रिसोर्स एलोकेट ना किया जाए तो सिस्टम को कोई नया काम ना करना पड़े, बल्कि सेमाफोर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसको ब्लॉक कर देता है. इसके बाद क्या होता है कि सपोज
اگر بی جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے بعد ریلیز دا ریسورس وائی تو آٹومیٹیکلی وہ اپ کرے گا وائی کو اور جو پروسیس اس کے لیے بلاک ہوا ہے وہ سرو ہو جائے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی. بٹ سچویشن کب خراب ہوئی؟ وین ایکس ٹرائیڈ ٹو کیچ ہولڈ پروسیس بی ٹرائیڈ ٹو کیچ ہولڈ ایکس اور نے ڈاؤن کیا ایکس کو. سنس X was just one resource that has already been allocated to A or A is blocked with the resource allocate کروانے کے بعد بلاک ہوا ہے اور B جو ہے وہ اب X کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو B بھی بلاک ہو جائے گا. So result is both the processes are in a blocked stage اور یہ کبھی بھی unblocked نہیں ہوں گے. They will remain blocked forever. Why? It's very simple answer کہ جب تک اپ نہیں ہوگا. اپ کب ہوگا؟ جبکہ کوئی ایک پروسیس کسی ایک ریسورس کو ریلیز کرے گا. تو ایسی سچویشن کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان آپریٹنگ سسٹم؟ Before we talk about how to handle this deadlock, we need to talk about some more concepts. For example, preemptible and non-preemptible resources. There are certain devices which could be shared. And there are certain devices which could not be shared. For example, the memory is a device that can be shared. There are certain information that can be shared among the processes. But CD-ROM is a drive that cannot be shared, means cannot be allocated simultaneously to more than one processes. ٹھیک ہے. تو for example, printer is also a device that can also be allocated at one time to only one process. What will happen? If we allocate a printer simultaneously to the two processes, what is going to happen? Both the processes will keep on printing their data, assuming that they have catch hold of the printer. So نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ جو پیس آف پیپر جو آپ نے پرنٹر پہ لگایا will be having a mix up of output of 50% of some part will belong to process A and some part will belong to process B. So you cannot share the printer. This means that there are certain resources which demand exclusive allocation. Exclusive کا کیا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اسی پرٹیکولر پروسیس کو جب ایلوکیٹ ہو جائے تو کسی دوسرے کو ایلوکیٹ نہ ہو, یا اگر کسی دوسرے پروسیس کو ایلوکیٹ ہوا ہے تو اس پروسیس کو ایلوکیٹ نہ ہو. اوکے, یا تو ریسورس ایلوکیٹ ہو تو انڈیپینڈنٹلی ایک پروسیس کو ہو یا وہ نہ ہو. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو ایلوکیشن. The examples of the exclusive allocations could be the database files. There are database files. اگر ایک وقت میں دو processes کو allocate کر دی جائیں تو problem ہوگی, کیونکہ both the processes or more than one processes will try to update the information and that will create the problem. Okay. Similarly, the shared memory that could be shared. Yes, that is a part of the shared resource. Printer is a part of non-sharing resource. So we will just categorize it in the next slide also. So we have a preemptible device. And as preemptible approach, for example, that means that resource can be taken away without any ill effect. فار ایگزامپل اگر میموری آپ نے ایلوکیٹ کی ہے کسی پروسیس کو, پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, آپ اس سے ایک پیج جو ہے نا وہ ودرا کرویں, اٹ ول ناٹ کریٹ این افیکٹ. یا ٹوٹل میموری ہی ودرا کرویں. اگر ٹوٹل میموری ودرا کریں تو کیا ہوگا, پروسیس تھوڑی دیر کے لیے بلاک ہو جائے گا اور جب اس کو میموری ایلوکیٹ ہوگی تو پروسیس جو ہے دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا, تو اٹ ول ناٹ کریٹ اینی ایل افیکٹ. اوکے, دین دیر آر سم نان پریمپٹیبل ریسورسز where the resource cannot be taken away without causing failure. اگر آپ ٹیپ ڈرائیو کے اوپر ڈیٹا رائٹ کر رہے ہیں, آپ کا پروسیس جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے اور سڈنلی ٹیپ ڈرائیو جو ہے وہ آف لائن ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹیپ ڈرائیو آپ سے لے لی جاتی ہے واپس. اب اگر تو وہ ٹیپ ڈرائیو دوبارہ سے آن لائن ہو جائے اور اسی پوائنٹ سے جس پوائنٹ پہ آف لائن ہوئی تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ پروسیس اس کو ریزیوم کروے گا. لیکن اگر وہ ٹیپ ڈرائیو جو ہے اس پروسیس سے لے کے کسی اور پروسیس کو ایلوکیٹ کر دی جائے تو ایسی صورت میں یہ جو پروسیس ہے یہ فیل ہو جائے گا, کیونکہ اس کی جو پریسائز لوکیشن ہے, پریسائز پوزیشن ہے آن دا ٹیپ ویئر دا پروسیس واز رائٹنگ آن ٹو دا ٹیپ, دیٹ
to find out again and determine very precise location is very, very difficult and almost impossible. So that caused really a difficulty. These are the examples of the resources that could be preemptible or that could be declared as non-preemptible. जैसे मैंने आपको बताया, memory is a preemptible resource, CPU is a preemptible resource. आपने प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने पढ़ाई है कि CPU जो है वो बारी बारी एलोकेट होता है और एक्सक्लूसिवली एलोकेट होता है एक प्रोसेस को, बट वो टर्न बाय टर्न और किसी भी टाइम पर इंटरप्ट आकर होता है और CPU is taken back. So the CPU is a very good example of a preemptible resource that did not cause an ill effect. Ill effect इस सूरत में तो है कि प्रोसेस जो है वो उसको वेट करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन में, उसके रिजल्ट में, उसकी एक्यूरेसी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. CD राइटिंग राइटर जो है is non-preemptible and printer is non-preemptible resource. So we will consider non-preemptible resources. अगर तो preemptible resource है तो obviously they have no significance in, or contribution in causing a deadlock. Deadlock अगर cause होगा तो that is only for the non-preemptible resources की वजह से कि अगर वहाँ पे किसी process से आप resource ज़बरदस्ती वापस ले लेंगे तो that will really cause the ill effect or that will create a problem. या अगर आप किसी process से ज़बरदस्ती रिसोर्स वापस नहीं लेना चाहते तो that will result in the deadlock, और ये हमने स्टडी करना है इसका. So deadlock is caused by the non-preemptible resource. और अब हम उसको देखते हैं कि किसी प्रोसेस को जब रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है, वेरी सिंपल प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर कंप्राइजेज 3 स्टेप. स्टेप नंबर 1 में द प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, जैसे कि आपने कहा डाउन X. उसके बाद use the resource. If the resource is allocated, then the process use the resource. इसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो रिलीज कर देता है रिसोर्स, आपके पूल को रिसोर्स वापस कर देता है. और हम अज्यूम करें कि प्रोसेस रिसोर्स वापस कैसे करता है. अगर हम डाउन करके प्रोसेस रिसोर्स को ले रहे हैं तो अप करने के बाद रिसोर्स वापस हो जाएगा. उसका एडवांटेज क्या होगा अप करने का? अप करने का एडवांटेज ये होगा कि उस रिसोर्स के साथ जो कोई एसोसिएटेड प्रोसेस जो है, if that process is blocked, then that process could easily be unblocked. क्योंकि आपको अटैच हो जाता है कि अगर प्रिंटर के लिए एक प्रोसेस ने डाउन किया, उसको एलोकेट हो गया, दूसरे ने डाउन किया, एलोकेट हो गया, तो सेमाफोर जो है उसको खुद मेंटेन करेगा कि विच प्रोसेस जो है इज वेटिंग फॉर द प्रिंटर. तो जैसे ही आप अप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो जो ब्लॉक प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा. और ये हम पढ़ चुके हैं सेमाफोर्स में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से वी आर यूजिंग द सेमाफोर्स फॉर द एलोकेशन एंड रिलीज ऑफ द रिसोर्सेस. ओके, तो 3 बातें हमने ज़हन में रखनी है. रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा, एलोकेट हो जाएगी तो रिसोर्स को यूज करेगा और फिर रिसोर्स को वापस करेगा. है तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. और ये रिसोर्स एलोकेशन है, दिस इज द कोड, सैम्पल कोड है. और बात वही है दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड अ फ्यू मिनट्स बैक दैट वी एलोकेट अ सेमाफोर विद ईच रिसोर्स. अब ये जो सेमाफोर है ये अगर तो इफ यू हैव जस्ट गॉट वन रिसोर्स ऑफ वन टाइप, अगर तो 2 प्रिंटर हैं तो सेमाफोर की वैल्यू होगी रिसोर्स 1, सेमाफोर रिसोर्स 1 इज इक्वल टू 2. बट अगर ये एक रिसोर्स है तो जैसे म्यूटेक्स हम यूज करते थे, म्यूचुअल एक्सक्लूशन यूज करते थे, और मैंने आपको एक और टर्म भी पढ़ाई थी जिसको हम कहते हैं बाइनरी सेमाफोर. अब बाइनरी सेमाफोर हैज ए वैल्यू इक्वल टू 0 और 1. 1 कब है? when the resource is available. 0 कब है? when the resource is not available. So any process, suppose the process A wanted to use the resource, so process A will say down resource, जो मैंने आपको explain किया, resource 1, उसके बाद use the resource and up resource 1. ठीक, कोड के अंदर मैंने आपको दिखाया कि जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले explain की थी. उसके बाद if there are 2 resources, तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल विल डाउन रिसोर्स 1. इफ इट इज एलोकेटेड फबिहा then it will down resource 2 if it is allocated, or once the 2 resources are allocated then it will
use the resources, उसके बाद रिलीज करेगा एक रिसोर्स को, फिर रिलीज करेगा दूसरे रिसोर्स को. Here I would like to just concentrate little bit more. What will happen? Suppose if the resource 1 is not available, then the process will be blocked, and no resource is blocked or held by the process. Okay? But the tricky situation comes up here. The tricky situation is here. When the process has successfully been able to catch hold of one resource, and after catching hold of the one resource, the process is blocked. Now, if this process is blocked at this particular stage, तो ये ब्लॉक जो है एक स्पेशल ब्लॉक है, क्योंकि अपने साथ ये इस रिसोर्स को काबू करने के बाद, नाउ दिस रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल टू एनी अदर प्रोसेस, तो इस प्रोसेस ने हैज कैच होल्ड ऑफ वन रिसोर्स एंड इट इज ब्लॉकिंग फॉर द अनदर रिसोर्स. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये दिस सिचुएशन माइट कॉज द इल इफेक्ट. ओके, बाकी तो ठीक है कि देन आफ्टर यूजिंग दैट ये किसी भी ऑर्डर के अंदर रिसोर्स को रिलीज करना है, तो उसमें अगर रिसोर्स 1 को पहले रिलीज कर दें या 2 को पहले रिलीज कर दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको चाहता हूं कि आप इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करें, स्पेशली इस सेकंड नंबर वाली सिचुएशन पे, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो समझ में आ जाएगी. ओके, नाउ लेट अस सी कि पहले तो हमारी पिछली एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था कि जो प्रोसेस ए है वो रिसोर्स को एलोकेट करा रहा है. अब देखते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं विच आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेस. ओके, नाउ सपोज वी हैव गॉट टू रिसोर्सेस, रिसोर्स नंबर 1 एंड रिसोर्स नंबर 2. हमने 2 सेमाफोर यूज किए उसके लिए. देन प्रोसेस ए स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग और प्रोसेस से रिक्वेस्टेड रिसोर्स 1 डाउन किया, उसको रिसोर्स एलोकेट हो गया. उसके बाद इसने प्रोसेस ने रिसोर्स को यूज किया और फिर इसको रिलीज किया दूसरे को और पहले को रिलीज किया. अब अगर साइमल्टेनियसली यहां पर एक सिचुएशन होती है कि प्रोसेस बी आता है, प्रोसेस बी ने रिसोर्स 1 मांगा. अब विच एवर प्रोसेस आइदर ए और बी, विच एवर कम्स इन and catch hold of the resource, और आप देखेंगे सीक्वेंस हुई है, पहले रिसोर्स नंबर 1 और फिर रिसोर्स नंबर 2. अगर तो इसको रिसोर्स नंबर 1 मिल गया तो ये एलोकेट करवेगा. अब अगर इसके पीछे पीछे द प्रोसेस ए कम्स इन, किस वक्त? जबकि प्रोसेस बी जो है रिसोर्स 1 को एलोकेट करवा चुका है. ठीक, अब अगर प्रोसेस ए आएगा और वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो व्हाट विल हैपन? प्रोसेस ए विल ब्लॉक, और जनाब प्रोसेस बी इन द मीनवाइल रिसोर्स नंबर 2 को काबू करेगा, उन दोनों को यूज करेगा, 2 को रिलीज करेगा. जब 1 को रिलीज करेगा तो प्रोसेस 1 जो है वो ब्लॉक जो है वो रिलीज हो जाएगा और कोई डेडलॉक अकर नहीं होगा. एंड दिस सिचुएशन जो है इज कॉल्ड एज ए डेडलॉक फ्री कोड, यानी कि यहाँ पे कोई डेडलॉक अकर नहीं कर रहा. अब जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सपोज यही सिनेरियो है, सिमिलर सिनेरियो हम परफॉर्म कर रहे हैं, बट विद अ स्लाइट चेंज. व्हाट इज दैट स्लाइट चेंज? कि वही 2 हमारे सेमाफोर्स हैं फॉर 1 रिसोर्स ईच, एंड नाउ प्रोसेस ए रिक्वेस्टिंग रिसोर्स 1, देन if available will execute, then it will request resource 2, then resource is allocated, और वही है उसको यूज करेगा और रिलीज करेगा, नो प्रॉब्लम. प्रोसेस बी रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स 2, इफ इट इज अवेलेबल, उसके बाद ये रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स 1 को और फिर ये रिलीज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट सिचुएशन इज क्रिटिकल, डिफिकल्ट व्हेन द प्रोसेस 1 हैज बीन सक्सेसफुली बीन एलोकेटेड, या प्रोसेस 1 जो है हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग रिसोर्स नंबर 1. इस स्टेज पे, इससे पहले कि प्रोसेस 1 जो है इस रिसोर्स की डिमांड करता, दूसरा प्रोसेस एंटर हो गया और दूसरे प्रोसेस ने पहले रिसोर्स 2 डिमांड कर दिया. रिसोर्स 2 डिमांड करने के बाद अब क्या होगा कि रिसोर्स 1 डिमांड करेगा और ब्लॉक हो जाएगा. अब प्रोसेस ए जो है जब वो रिसोर्स 2 को डिमांड करेगा तो रिसोर्स 2 तो बी प्रोसेस ने पहले ही एलोकेट करा दिया, जिस वक्त के प्रोसेस ए ने रिसोर्स 1 एलोकेट कराया था, और एलोकेट कराने के बाद जब वो 2 के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा.
2 जो है वो प्रोसेस B ने एलोकेट कराया, जब वो 1 की भी रिक्वेस्ट करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा. तो दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन वेयर द डेडलॉक जो है इज गोइंग टू हैपन. और ये हमने देखा कि हमारे जो कोड है, अब ये कोड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड हो सकता है और ये कोड जो है वो यूजर प्रोसेस का भी कोड हो सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे? फॉर द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू द processes also, or the operating system could be such that allow the process to directly demand and the resources are allotted based upon the request and the demand of the processes. Okay, now अब हमें डेडलॉक की एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेडलॉक होता क्या है और डेडलॉक जो है वो अकर कैसे होता है. ठीक, और हमने अभी बात की कि प्रोसेस जो है एक या एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है इन्वॉल्व, जब 2 प्रोसेस होते हैं तो डेडलॉक एक से ज्यादा प्रोसेसेस के केस में डेडलॉक होता है. अगर एक ही प्रोसेस है तो देयर इज नो चांस ऑफ हैपनिंग अ डेडलॉक. सो पहली बात तो ये कि वंस और मोर प्रोसेसेस आर वर्किंग टुगेदर देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेडलॉक सिचुएशन. सो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो हमने सारी एग्जांपल से एक कॉन्सेप्ट को समझा, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी डिफाइंड अ डेडलॉक. और डेडलॉक कहता है कि अब 2 को हम सेट कर देते हैं, सेट बना देते हैं. सो अ सेट ऑफ प्रोसेसेस are said to be in a deadlock if each process in the set is waiting for an event that can be caused by another process which is in the set and that the process cannot cause it. So simple definition, I repeat it again, कि a set of process is said to be in a deadlock if each process in the set waiting for an event that only another process in the set can cause. ठीक, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन है वही बात जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की, और इसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ी देर में. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिसोर्स डेडलॉक? आप समझ रहे होंगे कि आपको कंडीशन तो समझ में आ गई है लेकिन इतनी सिंपल नहीं है. मैंने जो सिंपल एग्जांपल आपको दी है वो आपको जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू द कॉन्सेप्ट और जस्ट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक. अब हम इस सिचुएशन को जरा फर्दर एलैबोरेट करते हैं और इसकी मोर कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उसकी तरफ तवज्जो करते हैं. ओके, there are 4 conditions that are necessary for a deadlock to occur. 4 conditions which are necessary, mandatory, these 4 conditions. और वो क्या है? नंबर 1 है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन. अब मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की डेफिनेशन आपको शुरू में बता दी है. नेक्स्ट, होल्ड एंड वेट कंडीशन, ये भी हम इसको डिटेल से स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज नो प्रीएम्पशन कंडीशन और नेक्स्ट है सर्कुलर वेट कंडीशन. These are the 4 conditions that must happen. इन चारों में से अगर कोई भी एक नहीं अकर करेगी तो डेडलॉक नहीं होगा, और ये देखने की बात है कि इन चारों को हम कैसे डिफाइन करते हैं फर्दर. Before we just concentrate on these 4 conditions, हम कुछ और definitions जो हैं वो डिस्कस करना चाहेंगे. We would like to represent a situation of process and resources in the form of a graph. हम उसको कैसे कर सकते हैं? Suppose हम ग्राफ के अंदर represent करते हैं this circular node is representing a process and a square node is representing a resource. Then a process request for a resource, process A is requesting for a resource R, can be depicted in the form of a graph. और इस ग्राफ में डायरेक्शन भी है. जब ग्राफ के अंदर डायरेक्शन हो जाती है तो वो ग्राफ की एक फॉर्म होती है जिसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड अ डाइग्राफ. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल डायग्राफ where 2 nodes A and R are connected with each other such that there is a relationship that A wanted to establish with R. And what is that relationship? Relationship is request a resource. Request a resource is an operation, a relation that A wants to establish with R, कि A is requesting the resource R. Then hold a resource. This is another situation, कि where
اے اور آر کے درمیان ریلیشن شپ یہ ہے کہ آر از اے ریسورس اور دیٹ از بینگ ہیلڈ اپ بائی اے. سو سپوز اے از ہولڈنگ اے ریسورس آر. اب دیکھیں نا یہ اے از ریسورسنگ جو ڈائریکشن ہے ریسورس سے پروسیس کی طرف جا رہی ہے مینز اے از ہولڈنگ اے ریسورس آر اینڈ اے از ریکویسٹنگ اے ریسورس ایس. Whereas B is a process that is holding S and requesting R. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سمپل ڈیفینیشن میں سمپل کانسیپٹ میں سمجھائی تھی اب ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گراف میں سو ڈیٹ کہ ہم ایک ماڈل بنا سکیں اور جس ماڈل کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر سکیں تاکہ ہم اس کے انالیسس کریں اور اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں. اوکے سو لیٹ اس موو فردر. اس سمپلسٹ ڈیفینیشن کے بعد we can say that کہ ہم نے یہ دیکھا کہ this is representing a process اور this is representing a resource. So what is going to be a deadlock model? اب وہی والی سچویشن یہاں پر ہے کہ process A is holding resource R اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ resource allocation through graph. وہی پچھلی سلائیڈ ہے جو دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے اور process B is requesting S. So deadlock for resources T and U among processes C and D. وہی ایگزامپل ہے صرف ریپیٹ ہو رہی ہے ایگزامپل وہی پچھلی والی. نا اب ہم تھوڑا سا جو کانسیپٹ ہم نے سیکھا ہے اس کانسیپٹ کو ریئل سینیریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم میں what happens when the process is requesting for the resources. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو اسکوئر ہے وہ ریسورس ہے اور جو سرکولر نوڈ ہے وہ پروسیس ہے. اوکے there are three processes. Process A request R, request S, release R and release S. Process B, request S, request T, release S and release T. Process C, request T, request R, release T and release R. اب ہم نے وہی سچویشن کو تین پروسیسز پہ اور ہر پروسیس از ریکویسٹنگ فار ٹو ریسورسز وہ اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کو ریلیز کرتے ہیں. اب سیکوینس کیا ہے؟ سیکوینس از گیون ہیئر آن دی لیفٹ سائڈ کہ سب سے پہلے اے ریکویسٹ آر, اے از ریکویسٹنگ آر اینڈ دس از ایلوکیٹڈ. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ اس پہ کوئی لنک اسٹیبلش نہیں تھا تو آر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو گیا اے کو. اس کے بعد بی ریکویسٹ ایس, بی نے ایس کی ریکویسٹ کی وہ اس کو ایلوکیٹ ہو گیا. اس کے بعد سی ریکویسٹ ٹی, سی نے ٹی کی ریکویسٹ کی وہ اس کو ایلوکیٹ ہو گیا. ٹھیک اب آگے چلتے ہیں. ناؤ 4 اے ریکویسٹ ایس. اب اے از ریکویسٹنگ ایس which has already been allocated to B. Then B request S, sorry B request یہ رہا sorry B request T, یہاں پہ ہے B request T and then C request R. یہ پرابلم ہو گئی. کیا پرابلم ہو گئی کہ اب سچویشن یہ ہو گئی کہ ایک سرکل بن گیا, ایک سائیکل بن گیا. آر اے ایس بی ٹی سی اور یہ لوپ کلوز ہو گیا. سی از ریکویسٹنگ ناؤ آر. یہ جو سائیکل ہے دی پریزنس آف اے سائیکل, سائیکل ان اے ڈایاگراف, ڈایاگراف میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹڈ گراف. اس ڈائریکٹڈ گراف میں جب تک کہ یہاں پر سی اگر ریکویسٹ نہ کرتا اور بلاک نہ ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. اگر یہ والی سچویشن نہ ہوتی تو یہ پروسیس بلاک رہتا, یہ پروسیس بلاک رہتا, سی جو ہے وہ ان بلاک رہتا اور سی جو ہے وہ ٹی کو یوز کرنے کے بعد جب ٹی کو ریلیز کرتا تو بی ان بلاک ہو جاتا. بی جو ہے وہ ٹی اور ایس کو یوز کرنے کے بعد ان بلاک ہوتا تو ایس جو ہے وہ اے کو ایلوکیٹ ہو جاتا اور اے جو ہے وہ یوز کر لیتا ہے اس کو. ڈیڈ لاک اکر نہیں ہونا تھا. تو اب ہم نے جو یہ ماڈل بنایا یہ ایک میتھمیٹیکل اور گرافیکل, گراف از اے فارم آف میتھمیٹکس آلسو, سو دس از کالڈ اے میتھمیٹیکل ماڈل دیٹ از ڈپکٹنگ کہ ریئل سینیریو میں what happens when the deadlock occurs. In this particular example we can say that کہ how a deadlock occurs or how can we avoid a deadlock. یہاں پر بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم C جو ہے کسی طرح اگر C کو اس کے بھی سچویشن میں نہ آئے, یہ والی وہ سچویشن ہے کہ ایسی سچویشن نہ آ جائے. فار ایگزامپل اگر کہیں ہم یہاں پر اس کو بریک کر دیتے اور C کو ہم ایگزیکیوٹ ہی نہ ہونے دیتے اور T جو ہے وہ C کو ایلوکیٹ نہ ہوتا,
ٹھیک. تو اگر یہ لنک جو ہے, اگر ایک دفعہ یہ لنک آ گیا اور ٹی اس نے سی نے انگیج کر دیا اور سی از ناٹ گوئنگ ٹو ریلیز دیٹ, اب ڈیڈ لاک اگر ہوگا. ڈیڈ لاک ہمیں نظر یہاں پر آیا کر ہوتا ہوا, لیکن اس کو ہمیں اگر یہاں پر فورس سی کرویں اس پرٹیکولر پوزیشن کے اوپر جو ٹی از ایلوکیٹڈ ٹو سی, اگر اس سچویشن پہ اگر ہم اس کو ایڈریس کر پاتے سچویشن کو, تو ہم ڈیڈ لاک کو اوائڈ کر سکتے تھے. اوکے, سو ہم گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈیسنٹ پوزیشن ٹو سی کہ ہاؤ دا ڈیڈ لاک could be seen and how it could be avoided. This is the same example, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو آگے فردر کچھ ہے, A ریکویسٹ R اور C ریکویسٹ T. اچھا, دس از اے سچویشن, ایک ڈفرینٹ سینیریو, ڈفرینٹ ایگزامپل ہے. دین A ریکویسٹ S اور S از ایلوکیٹڈ, دین دا C ریکویسٹ R and this is allocated, and then A release S and no deadlock occurs. وہی سچویشن ہے پیچھے والی, لیکن جو یہ سیکوینس ہے 1 to 6 ریکویسٹ کا, یہ سیکوینس, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جب سینیریو ہوگا, یہ ریسورسز کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ ڈیڈ لاک اکر کرے گا. دا کانسیپٹ ہیئر دیٹ آئی وڈ لائک ٹو ایمفیسائز if you understand the difference between these two slides, یہ وہی سلائیڈز ہیں, وہی پروسیسز ہیں, وہی ریسورسز ہیں, اے بی سی اور آر ایس ٹی, اے بی سی آر ایس ٹی, کوئی فرق نہیں ہے. only the difference is the sequence of activities, sequence of requests submitted by the processes. تو یہ بات بھی سمجھنے کی یہ بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس سملر پروسیسز ہوں, سملر ریسورسز ہوں, سملر ریکوائرمنٹ ہو تو ڈیڈ لاک اکر ہو جائے گا. اٹس اے ویری ویری ٹرکی سچویشن. ہم ابھی اسی میتھڈ کو جو ہم نے لرن کیا ہے, اینڈ وٹ از دیٹ میتھڈ, کہ ڈائیگراف کی مدد سے ہم نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنایا اور ہم نے وہاں پہ ڈٹرمن کیا کہ ڈیڈ لاک اکر ہو گیا. وہی میتھمیٹیکل ماڈل ہے, وہی ریسورسز ہیں, وہی پروسیسز ہیں, لیکن ایک سیکوینس آف ریکویسٹ جو ہے فار ریسورسز ہیز سلائٹلی بین چینجڈ. اور اس سینیریو میں کیا ہوا کہ ڈیڈ لاک اکر نہیں ہوا. تو ہم نے کیا بات سیکھی ادھر, کہ ضروری نہیں ہے کہ ریسورسز اور پروسیسز کے کمبینیشن سے ڈیڈ لاک اکر ہوتا ہے, بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹی کا جو سیکوینس ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, دیٹ کاسٹ دی ڈیڈ لاک اور دیٹ may not cause a dead lock. So this is an example how the dead lock occurs and how it can be avoided. وہی example جو ہے اس کو ہم نے sequence change کر کے کہا کہ now the dead lock is not going to happen. So اب ہم ایک جنرل سینیریو جو ہے وہی جو پچھلی دو ایگزامپلز ہیں, اگر ہم اس سے ایک مزید جنرلائزڈ سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل پروسیس اے ہولڈز آر اینڈ ویٹس فار ایس. یہ ہم میتھمیٹیکل ماڈل, اب ذرا ہم ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آ رہے ہیں کہ اے جو ہے از ریکویسٹنگ فار A is requesting for S and A is holding R. C is requesting for S, F is requesting for S and F is holding for W. D is requesting S and D is also simultaneously requesting T, but simultaneously C is also holding U. Now, this process B is just waiting for T, and E is holding T and E is requesting V, and process G is holding V and process G is waiting U. اب اس سارے سینیریو کے اندر how to proceed further, ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنائیں گے. اب ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس میتھمیٹیکل ماڈل میں if somehow we are able to find out a cycle of, وہ جو پہلے سمپل سا سائیکل تھا نا پچھلی ڈائیگرام میں, اب ہم نے اس پوری ساری سچویشن کے اندر کہا کہ یہ ایک سائیکل اکر ہو رہا ہے.
जिसमें कि process D is waiting T और process E is holding T and waiting V and G is holding V and waiting U and process D is waiting U. तो ये जो scenario है, this is called a cycle. The rest of the processes will be finished. आपने देखा यहाँ पे A finish हो जाएगा, जो C है वो finish हो जाएगा, जो B है वो finish हो सकता है, independent भी हो सकता है कि इसके situation में आने से पहले ही जो है वो B जो है फारिग हो जाए. तो इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो है F, C, A, B जो है वो they are not part of the deadlock and not causing. So the set of processes which are D, E and G, in a set there are three processes which are D, G and D. So a set of processes, each one is waiting for an event that may be caused, that is to be caused by another process in the set. तो इस सेट के मेम्ब्रान में डी, ई और जी ऐसे तीन प्रोसेसेस हैं, दे आर वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर. एंड व्हाट इज दैट इवेंट टू अकर? डी इज वेटिंग एन इवेंट के प्रोसेस जी जो है वो कब जो है वो रिलीज करेगा, सॉरी प्रोसेस जो डी है वो कब टी को रिलीज करेगा और ई इज वेटिंग फॉर दैट. एंड सिमिलरली द प्रोसेस जी इज वेटिंग के इट इज होल्डिंग V और वेटिंग के कब D जो है वो मुझे एलोकेट हो जाएगा जब D जो है वो रिलीज कर देगा U को. ठीक है, या तीनों को आप किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब हमने ये देखना है कि ये पिक्टोरियल फॉर्म में तो साइकिल को पिक करना बड़ा आसान है, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल मॉडल को कंप्यूटर में लेकर जाना और फिर उसके बाद वो साइकिल को डिटेक्ट करना इज द question or the problem that needs to be discussed in detail, or that we have discussed it in the data structure course. अगर data structure course में आपने ग्राफ और डायरेक्टरी ग्राफ पढ़े हैं तो वहाँ पे एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम ये बताता है कि how these diagrams are represented in the memory of the computer. उसका mathematical model to feed a diagram into the computer, already 4, 5, 6 methods are available, जिसमें adjacency matrix है, जिसमें list है, method है, जिसमें और incidency matrix है और different methods हैं जिसके तहत आप ग्राफ को कंप्यूटर के अंदर फीड इन कर सकते हैं. और फिर उन डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करने के बाद आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइकिल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. What is the algorithm for detecting the deadlock? अब मैं इस एल्गोरिदम के स्टेप्स तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आई अज्यूम कि दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स दैट यू हैव स्टडीड इन द डेटा स्ट्रक्चर्स. लेकिन जहां तक हो सकता है मैं इस कोर्स में एक लिमिटेड मेरे पास टाइम है, उसमें मैं विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट के व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स. एल्गोरिदम का स्टेप नंबर 1, फॉर ईच नोड n इन द ग्राफ performs the following 5 steps with n as the starting node. अब हम हर ग्राफ जो है उसके वो एक सेट है और उसको हम कहते हैं कि each is node n. वहां से हर नोड से आपने स्टार्ट करना है और मूव करना है डिफरेंट डायरेक्शन में टू फाइंड आउट कि कोई साइकिल अकर तो नहीं कर रहा. And that can be done like this. Initialize L to the empty list. एक आपने लिस्ट बनाई और स्टार्ट में आपकी लिस्ट जो होगी वो empty लिस्ट होगी. Then designate all arc as unmarked. Arc किसे कहते हैं? इसमें this is called an arc. An edge joining two nodes. So यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन दी थी कि ये जो यहाँ से U जो है is allocated to D, ये जो ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, इसको एक एज के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर्क कहते हैं. सो इनिशियली कौन सा स्टेप था जो हम पढ़ रहे थे? स्टेप नंबर 3. सो ऐड करंट नोड टू दी, सॉरी स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज एन एम्प्टी लिस्ट एंड देन डेजिग्नेट ऑल आर्क एज अनमार्क्ड. अभी हमने किसी भी आर्क को ट्रेस नहीं किया है, जैसे जैसे ट्रेस करते जाएंगे उसको हम लिस्ट में शामिल करते जाएंगे और उसको मार्क करते जाएंगे. देन एड करंट नोड टू द एंड ऑफ द लिस्ट. जो आप नोड है उसको लिस्ट के अंदर शामिल करें. एम्प्टी लिस्ट में शामिल करेंगे तो नीचे भी इट विल बी द फर्स्ट नोड एडेड इनटू द लिस्ट. देन चेक टू सी इफ नोड नाउ अपीयर्स इन द लिस्ट ट्वाइस.
اگر وہ نوڈ جو ہے وہ لسٹ کے اندر دوبارہ آ گیا ہے، پہلے آپ نے لسٹ میں شامل کیا تھا اور پھر وہ لسٹ کے اندر نوڈ دوبارہ آ گیا ہے، سو اگر ایسی سچویشن ہے تو گراف جو ہے دیٹ کنٹینز اے سائیکل، اور وہ سائیکل جو ہے وہ تمام نوڈز کاز کر رہے ہیں جو اس لسٹ کے اندر اس ٹائم پر موجود ہے، اور آپ کا الگوریدم جو ہے will be terminated with the statement کہ the environment, the current processing environment contains a cycle and that cycle is caused by the following processes and following resources. کون کون سے پروسیس اور کون کون سے ریسورسز کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہوا ہے. اوکے، اگر نوڈ دوبارہ لسٹ کے اندر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے کوئی سائیکل ڈیٹیکٹ نہیں کیا. اسٹیپ 4 کے اندر جائیں گے. فار اے گیون نوڈ، جس نوڈ کو آپ نے لسٹ میں ایڈ کیا ہے، سی اف اینی ان مارک آؤٹ گوئنگ ایجز، آپ نے اس نوڈ کے اوپر رہتے ہوئے جو جو اس نوڈ سے آرکس نکل رہی ہیں، ایجز نکل رہی ہیں، سب کو مارک کرنا ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ نوڈ کو لسٹ کے اندر جوائن کرنا ہے. ٹھیک، تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں اگلے اسٹیپ میں، پک اینڈ فار اے گیون نوڈ سی اف اینی ان مارکڈ آؤٹ گوئنگ ایج، کیا اس نوڈ کے اندر کوئی ایسی ایج تو نہیں رہ گئی جو اس کو ابھی تک آپ نے مارک نہیں کیا، تو اس کو اب آپ مارک کریں گے. اف سو گو ٹو اسٹیپ نمبر 5 اور اف ناٹ گو ٹو اسٹیپ 6. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نوڈ میں رہتے ہوئے اس نوڈ کی جو آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں یا اس نوڈ کی ان کمنگ ایجز ہیں، ان ساری ایجز کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک، کہ کون کون سی ایجز جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر اور کون کون سی ایجز جو ہیں جو اس نوڈ سے باہر نکل رہی ہیں. ان ساری ایجز کو 1 بائی 1 آپ نے مارک کرنا ہے. اور اگر آپ ساری ایجز کو مارک کر لیتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 کے اندر، دس از اسٹیپ نمبر 4، اگر آپ یہاں پر ساری ایجز آپ نے مارک کر لی ہیں، اف any unmarked outgoing edge then you have to go to step 5، اور اگر آپ ادروائز کہ آپ نے ساری مارک کر لی ہیں then you go to step number 6. اور اگر ساری مارک نہیں کی، اچھا سوری، if so unmarked going edge، اگر unmarked edges ہیں آپ کے پاس تب step number 5 میں آئیں گے. یہاں پہ کیا کریں گے، pick an unmarked edge outgoing arc at random and mark it, then follow it to the new current node and go to step 3. کیا کر کے رہے ہیں بیسیکلی، نوڈ پہ ایک نوڈ پہ جاتے ہیں، اس نوڈ کے اوپر جا کے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ نوڈ کہاں کہاں کن کن نوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم تمام ایجز کو 1 بائی 1 ٹریورس کرتے ہیں. پہلے ایک ایج کو ٹریورس کریں گے، اس کا اینڈ نوڈ جو ملے گا اس کو لا کے لسٹ میں ڈال دیں گے. دوسری ایج کو ٹریورس کریں گے، اس کا اینڈ نوڈ جو ہے لا کے لسٹ میں ڈال دیں گے. تیسری نوڈ کو ٹریورس کریں گے، اس کا اینڈ نوڈ لا کر لسٹ میں ڈال دیں گے. اور جب یہ ساری کی ساری مارک ہو جائیں گی ایجز، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نوڈ نے سارا اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. اور کام کیا کمپلیٹ کیا کہ جو جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ نوڈ ہیں اس کو لسٹ میں شامل کر لیا. جب یہ والا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب اسٹیپ نمبر 6 میں آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس نوڈ نے سارے کنیکشنز کمپلیٹ کر لیے ہیں. سو اگر یہ کام ہو گیا تو پھر گراف ڈز ناٹ کنٹین اینی سائیکل اور الگوریدم ٹرمینیٹ، ادروائز ڈیڈ اینڈ، ریموو اٹ، گو بیک ٹو دی پریویس نوڈ اینڈ میک دیٹ 1 کرنٹ نوڈ اینڈ گو ٹو اسٹیپ 3. اب اگر تو اس کے بعد کوئی ان مارک ایج نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے نوڈ کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اس نوڈ کو آپ ریموو کرنے کے بعد اب کیا کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ نیکسٹ کسی ایک نوڈ کے اوپر جائیں گے. اب یہ والا کام جو آپ نے اس نوڈ کے ساتھ کیا تھا اب یہ اس نوڈ کے ساتھ آپ پرفارم کرتے جائیں گے اسی سیٹ میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اسی سیٹ میں رہتے ہوئے. ابھی لسٹ کو ہم نے انیشلائز نہیں کیا، ہم اسٹیپ نمبر 3 میں جا رہے ہیں. پھر نیکسٹ نوڈ سے دیکھیں گے، پھر نیکسٹ نوڈ سے دیکھیں گے. تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو رن کر کے دکھا دوں کہ پہلے آپ یہاں پر ڈی پہ آئیں گے اور لسٹ کے اندر آپ شامل کر لیں گے ٹی کو اور لسٹ کے اندر شامل کر لیں گے یو کو. اب اس کا کام ختم ہو گیا تو اب آپ ٹی پر آ جائیں گے. جب ٹی پر آئیں گے تو آپ شامل کریں گے لسٹ میں ای کو، اور کوئی اور ایج کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ آلریڈی مارکڈ ایج ہے تو آپ اس کو شامل نہیں کریں گے. پھر آپ جب ای کے اوپر آئیں گے تو پھر آپ وی کو شامل کر لیں گے. پھر آپ کیا کریں گے، جب وی کے اوپر آئیں گے تو پھر آپ اس میں سے جی کو شامل کر لیں گے. جب جی پر آئیں گے تو یو کو شامل کر لیں گے. جب یو پر آئیں گے تو ڈی کو شامل کر لیں گے. اور ڈی جو ہے وہ لسٹ میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے
इसका मतलब ये हुआ कि you have been successfully been able to in detecting the cycle. ठीक. Dear students, I've tried my best कि मैं ये डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसमें आई एम सॉरी कि मैंने वो चीज़ जो है ये हाउ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा है. ओके, सो अगर मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो मेरा बाकी टॉपिक जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाएगा. सो अब ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ का मैथमेटिकल मॉडल है जिसकी बेस पे हमने ये एल्गोरिदम बनाया है कि ग्राफ G इज कंप्राइजिंग V फॉर वर्टिसेस, जिसको हमने सर्कल में कहा है और स्क्वायर में कहा है, और E फॉर एजेस, ये वाली एजेस. ठीक, ये एजेस है, और ये D और T जो है ये वर्टिसेस है. वर्टेक्स का एक सेट है और एक एजेस का सेट है. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस है. ऑर्डर्ड मींस के डायरेक्शन उसकी मैटर करती है. हम ये कहते हैं कि T इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स D, ये नहीं कहेंगे कि D इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स T और T इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स C. अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसको हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है. तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है तो ये हम कहेंगे कि T इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स T, तभी ये डायग्राफ है. ओके, सो लेट G एंड V ये आपका एक सेट है जो वर्टिसेस एजेस से मिलकर बनता है, और वर्टिसेस को जब हम लिस्ट करते हैं तो वो है जनाब C, D, T और U, ये आपके वर्टिसेस हैं. अब किसी एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एज के दोनों टर्मिनल वर्टेक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है कि D और U, there is an edge between D and U, or it is starting from D terminating in U. ये इंसिडेंट नोड है और ये टर्मिनेटिंग नोड है. यहां से एज स्टार्ट हो रही है और यहां पे टर्मिनेट हो रही है. देन देयर इज एन एज बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम U एंड गोइंग टू C, स्टार्टिंग फ्रॉम U एंड गोइंग टू C. ये ऑर्डर्ड पेयर है. अगर ये C, U होता तो फिर एज की डायरेक्शन C से U की तरफ जा रही होती. देन देयर इज एन एज फ्रॉम C to T, then there is an edge from T to D. तो ये वो तरीका है through which you can list all the edges, जिसको कि आपने मार्क करना है इनको लिस्ट को, और ये वो नो है जो नोड्स की लिस्ट है. ठीक, तो that is basically the part of the algorithm. Now, what are the deadlock dealing strategies that we need to discuss? कि भाई deadlock को हमने डील कैसे करना है. उसके लिए 4 strategies are proposed by the practitioners, साइंटिस्ट और जो IT professionals हैं जिनका एक्सपीरियंस है. So there are 4 good practices. पहला क्या है? Just ignore the problem. बहुत इंटरेस्टिंग है, we'll talk about it. दूसरा है डिटेक्ट एंड रिकवर. पहले डिटेक्ट करो और फिर उसको रिकवर करो, और लेट द डेडलॉक अकर, डिटेक्ट देम एंड टेक एक्शन. होने दे डेडलॉक को अकर, और जब डेडलॉक हो जाए आपको पता चल जाए उसको डिटेक्ट करें और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करें. क्या एक्शन है वो हम बात करेंगे. तीसरा है डायनेमिक अवॉइडेंस बाय केयरफुल रिसोर्स एलोकेशन. थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर बात की थी, अब इसके ऊपर खुल के डिटेल में बात करेंगे कि आप अवॉइड करें, अगर आप कर सकते हैं तो अवॉइड करें टू डेडलॉक. ऊपर वाली जो सिचुएशन है वो कहता है कि डेडलॉक होने दो, जब हो जाएगा तो फिर उसको डील करें. इससे ऊपर सिचुएशन है वो कहता है इग्नोर ही कर दो डेडलॉक को, समझो डेडलॉक एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक, अब इसकी बात करते हैं. फोर्थ इज प्रिवेंशन. जैसे आप प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स लेते हैं ना कि आप बीमार ना हो, ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि आप सर्दी आने से पहले आप इंतजाम करते हैं, वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है. तो वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि डेडलॉक अकर ही ना करें बाय स्ट्रक्चरली नेगेटिंग वन ऑफ द 4 रिक्वायर्ड कंडीशंस. अभी हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज हम बाकी टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो पहला जो है एग्जाम्पल वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. इग्नोर द प्रॉब्लम. Ignore the problem. This is called an ostrich problem. Ostrich problem.
اسٹوڈینٹس آئی وڈ لائک ٹو ایکنالج کہ میں نے ایک ویب سائٹ سے جہاں سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سلائڈس پک اپ کی ہیں، تو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ میں آپ کو وہ URL بھی دوں گا، وہ آپ کو سائٹ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کس سائٹ سے یہ پکچر دی ہے، جو کہ مجھے بڑی یوزفل ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ سچویشن ہے کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی سولوشن ہے کہ اگنور دا پرابلم، سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کو توجہ ہی نہ دیں، اس کو دے may not occur very often، کہتے ہیں کہ آپ جو ڈیڈ واک کو ہینڈل کرنے میں جو آپ اپنے ریسورسز لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، 35% اوور ہیڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا سروے کنڈکٹڈ، تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈیڈ واک کتنی دفعہ کر ہوتا ہے، سال میں 1 دفعہ، سال میں 2 دفعہ، اور دیر آر نمبر آف ادر ریزنز تھرو وچ دا سسٹم کریش ہو سکتا ہے۔ تو اگر اور بہت سارے ریزنز کو آپ برداشت کرتے ہیں تو ڈیڈ واک کو بھی برداشت کریں، انہیں ہونے دیں۔ So it may not have a serious consequences if it does happen, or it may be difficult and expensive to detect. تو اس کی مزے کی تصویر یہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک آسٹرچ دکھایا ہوا ہے، اور what this ostrich is doing کہ it has buried his head into the sand. اپنا جو سر ہے آسٹرچ، یہ اس کا سر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس میں کسی بھی چاروں سلائیڈز میں یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو اس نے اپنا سر ہے اس کو ریت کے اندر دبا دیا ہے۔ تو یہ کہاوت مشہور ہے، صرف کہاوت ہی کی حد تک ہے، کہ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آسٹرچ جو ہے اپنے آپ کو کیسے چھپاتا ہے، اپنا صرف منہ چھپا دیتا ہے اور ازیوم کرتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں اور خطرہ جو ہے خود بخود ٹل جائے گا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا یہ جسٹ کہاوت ہے، یہ بہت اسٹرانگ برڈ ہے، اور اگر یہ اپنے پنجوں سے اگر وہ جمپ لگا کر گریب کرے یا اس کو ہٹ کرے تو ایون جو ہے یہ شیر کو زخمی کر دیتا ہے۔ سو 12 ایک کہاوت مشہور ہے کہ آسٹرچ کی طرح اپنے سر کو جو ہے وہ ریت میں دبا دیں کہ جناب اگنور اور پریٹینڈ ایز اف کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ ایک اور بڑے مزے کی ایگزامپل ہے ہمارے کلچر کے اندر کہ جب بلی اٹیک کرتی ہے نا کبوتر پہ، تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے اور اسیوم کرتا ہے کہ بلی نہیں ہے، چلی گئی ہے یہاں سے۔ تو یہ بیسیکلی وہ کبوتر والی ایگزامپل ہے۔ اوکے، اب آ جائیں کچھ سیریس نوٹس کے اوپر۔ ویز آف ہینڈلنگ ڈیڈ واک، اگر آپ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ ڈیڈ واک کو ڈیٹیکشن کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیڈ واک کی ریکوری کر سکتے ہیں، ڈیڈ واک کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور ڈیڈ واک کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا سملر سی سچویشن ہے کہ ڈیڈ واک اوائڈنس اینڈ ڈیڈ واک پریونشن، لیکن آئی بی ٹاکنگ اباؤٹ ان ڈیٹیل، تو آپ کو ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سو نمبر 1 ہم اس کی بات کرتے ہیں ڈیٹیکشن اینڈ ریکوری کی۔ ڈیٹیکٹ اینڈ ریکور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ڈیٹیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریکور اٹ۔ ڈیٹیکشن ود ون ریسورس آف ایچ ٹائپ اینڈ ڈیٹیکشن ود ملٹیپل ریسورس آف ایچ ٹائپ۔ اب ہم تھوڑی سی پرابلم کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ سامنے رہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیٹیکٹ دی ڈیڈ واک اکرنس ود ون ریسورس آف ایچ ٹائپ۔ سمپلیفائڈ فارم ہے کہ ایک پرنٹر ہے، ایک سکینر ہے، ایک سی ڈی روم ہے اور ایک پلاٹر ہے آپ کے پاس، اور پرابلم کمپلیکیٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ 2 پلاٹر ہیں، 3 پرنٹر ہیں، 4 سکینرز ہیں اور 2 سی ڈی رومز ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور پہلی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ریکور کیسے کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اوکے، ڈیٹیکشن ود ون ریسورس آف ایچ ٹائپ، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فار ایچ ورٹیکس وی ان اے گراف سرچ دی سب ٹری روٹیڈ ایٹ وی، سی if we visit any vertex twice by keeping the record of already visited vertices۔ کوئی فیملیئر لگ رہی نا بات؟ ہم نے یہاں پر آنے سے پہلے اس والی چیز کو اسٹڈی کر لیا ہے، اور ہم نے سائیکل جو ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی گراف کے اندر اس کے سائیکل کو ڈیٹیکٹ کریں، اور اگر سائیکل ڈیٹیکٹ ہو جائے، لسٹ کے اندر ورٹیکس 2 دفعہ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیڈ واک اکر ہو گیا ہے، اور آپ اس کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم آلریڈی یہاں تک آنے سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔
اور یہ وہ ایگزامپل ہے جس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا، جس میں ہم نے کہا کہ یہ ہم اس طریقے سے ڈیڈ لاک کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. اب ہے کوئی تھوڑی سی انٹرسٹنگ سچویشن کہ ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن ود ملٹیپل ریسورسز. Here I would like to explain the 4 data structures. کون کون سے یہ ہیں 4 data structure؟ 1, 2, 3 and 4. These are the 4 data structure. The simplified structure, this is a list structure that contains a list of resources, that contains the چلیے ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے جاتے ہیں. ریسورسز ان ایگزسٹنس، آپ کی انوائرمنٹ میں ٹائپ آئی کے کتنے ریسورسز ہیں، 1 کے کتنے ہیں، 2 کے کتنے ہیں، 3 ٹائپ کے ریسورسز کتنے ہیں، اور ایم ٹائپ کے ریسورسز کتنے ہیں. تو آپ ہر ٹائپ کے جو ریسورسز ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، اور یہ لسٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بتا رہی ہوگی کہ ہم کس ریسورس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ، at any particular stage out of the existing resources how much resources are available. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ریسورسز جو ہیں وہ آپ نے ایلوکیٹ کر دی ہیں. جو ریسورسز آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں that you can represent it in the form of a matrix, اور یہ ہے ہماری current allocation matrix of the allocated resources. اور یہ ہے فرض کیا 1 لائن جو ہے وہ ہر لائن جو ہے وہ ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو دس از دی پروسیس نمبر 1، دس از پروسیس نمبر 2 اینڈ دس از دی پروسیس نمبر n. اوپر سے اگر نیچے آئیں تو یہ n نمبر آف پروسیسز ہے، اور 1 2 3 4 5 اپ ٹو m، یہ m جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے ریسورسز ہے. سو پروسیس 1 جو ہے ہیز بین ایلوکیٹڈ اور انجوائنگ C11 C12 C13 C14 اینڈ C1m. یہ وہ لسٹ ہے جو پروسیس 1 کو ایلوکیٹ کی ہوئی ہے. پروسیس 2 کو C21 C22 C23 اینڈ C2m، اور پروسیس n جو ہے CN1 CN2 CN3 اینڈ CMn. اور کسی بھی سٹیج میں Cij will represent کہ ith process is holding the resource number j. اب یہ اگر ریسورسز ایلوکیٹڈ ہیں، یہ پہلے والے ٹوٹل نمبر آف ریسورسز تھے، یہ ریسورسز ایلوکیٹڈ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسورسز جو اویلیبل ہیں وہ یہ بڑا آسان ہے. اس کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. بہت آسانی سے کیلکولیٹ ہو سکتا ہے، جو میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا. اور دیز آر دا ریسورسز that the process can still demand. اسٹارٹ میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ پروسیس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے، میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے، ریکویسٹ میٹرکس ہے کہ یہ جو پروسیس جو ہے یہ میکسیمم ریسورسز جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور یہ وہ ریسورسز ہیں جو کہ کرنٹلی ایلوکیٹ ہوئے ہیں. سو رو 2 از وٹ دا پروسیس 2 نیڈس. رو اگر اس کو دیکھیں تو پروسیس 2 has been allocated these resources, اور اس رو کو دیکھیں تو پروسیس 2 required these much of resources, still required these much of resources. ٹھیک. تو آئی ہوپ کہ یہ چاروں ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کو سمجھ میں آ گئے. میں ایگزامپل کراؤں گا تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا. تو یہاں پہ کہتے ہیں I denote the type of resources EI، اور یہ یہاں پہ جنرلی اگر ہم اس کو I کہہ دیں تو اسی طرح یہ I جو ہے AI میں بھی آ جائے گا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی I comma J آئے گا. EI and AI denote the number of resources of type I. اور example, if class 1 is E1 is a tape drive, E2 is the disk drive and so on. اور اس کو ہم آگے ایگزامپل کو آگے لے کے چلتے ہیں. So deadlock detection algorithm کیا کہتا ہے؟ Look for any unmarked process PI for which the ith row of R is less than or equal to available number of list of resources. If such a process is found, add the ith row to C. Means کہ وہ resources آپ ایسا process تلاش کریں اس کے اندر جس کو available number of resources جو ہے اس میں سے ساری اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے. اگر ساری ڈیمانڈ اس کی پوری کر دی جائے تو کیا آپ ازیوم کریں گے پھر وہ اپنی ڈیمانڈ پوری ہونے کے بعد وہ ریسورسز جو ہے آپ کو ریٹرن بیک کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. If no such process exists, then the algorithm terminates. یعنی کہ اگر سارے پروسیس کو سروس ہو گئی فبہا، اور اگر سروس آپ نہیں دے سکے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیڈ لاک کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ کو بہت چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. یہ ہے ٹوٹل ایگزسٹنگ ریسورسز. ان دی انوائرمنٹ وی ہیو گاٹ 4 ٹیپ ڈرائیوز، 2 plotters, 3 scanners, 1 CD-ROM, out of which
Currently, there are three processes. C is a matrix. Process 1 is holding one scanner. Process 1 is holding, out of 3, it is holding one scanner. Process 2 is holding 2 tape drives and 1 CD-ROM. Process number 3 is holding 1 plotter and 2 scanners. समझ में आ गई बात? These are the available resources. अब ये available resources जो हैं कैसे आए? We have computed these available resources. बहुत simple है. आप अगर इस रो को सबमिट करें, टोटल करें, सम करें, तो आप देखें कि 4 और इस रो का सम है 2. 4 minus 2 is equal to this 2. यानी कि टोटल रिसोर्सेज थे 4 टेप ड्राइव्स थी, आउट ऑफ विच 2 वर एलोकेटेड टू प्रोसेस नंबर 2. सो 4 में से 2 आपने प्रोसेस 2 को दे दी और रिमेनिंग 2 आपके पास मौजूद है. इस रो का सम करें तो एक प्लॉटर है, टोटल प्लॉटर थे 2, आपने एक एलोकेट किया इस कॉलम के अंदर. इस कॉलम को सम करें तो इसमें सिर्फ 1 आएगा, तो 2 minus 1 is equal to 1. 3 स्कैनर्स थे. प्रोसेस 1 को आपने एक स्कैनर दिया, प्रोसेस 3 को 2 स्कैनर दिए. द सम इज, इस कॉलम का सम इज 3. इसमें से 3 minus 3 करें, 0 आ गया. एक CD-ROM थी, that has been allocated to process 2. इस कॉलम को सम करें, 1 आंसर आएगा. तो इस 1 को इस 1 से सेपरेट करेंगे तो अवेलेबल रिसोर्सेज हम आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं. अब प्रोसेस 1 स्टिल रिक्वायर 2 टेप ड्राइव्स and 1 CD-ROM. Process 2 still require 1 tape drive and 1 scanner. Process 3 still require 2 plotters and 1 scanner. अब available है आपके पास 2100. ठीक, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है. तो what can happen? अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? इसको हम यूज करेंगे फॉर द डेडलॉक डिटेक्शन. मुझे ज़बानी करना है या शुड आई हैव रिकवरी प्रीएम्पशन? ओके, अब यहां से हम देखते हैं कि ये डेडलॉक डिटेक्शन जो है ये कैसे हम कर सकते हैं यहां पर. ओके, अब एक ट्राई टू फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम. यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें से किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है. अगर हम चाहें तो क्या प्रोसेस 1 की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, विच इज वेटिंग फॉर स्कैनर, बट स्कैनर इज नॉट अवेलेबल. लिहाजा प्रोसेस 1 की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा नहीं किया जा सकता. क्या प्रोसेस 2 की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं? आपके पास 2 टेप ड्राइव्स हैं, एक आपके पास प्लॉटर है, सीडी और ये नहीं है, इसको जनाब एक सीडी भी चाहिए, लिहाजा आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते. प्रोसेस 3 जो है, नहीं सॉरी भाई, ये तो एलोकेटेड है. आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ भाई. सॉरी मैंने गलत मैट्रिक्स. ये तो करंट भी एलोकेटेड रिसोर्सेज है. दीज आर द डिमांड. इसमें से किस प्रोसेस की डिमांड पूरी हो सकती है? प्रोसेस 1 की डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इट रिक्वायर्स अ CD-ROM, और ये इट रिक्वायर्स अ CD-ROM और CD-ROM नहीं है, लिहाजा इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते. इसको पूरा कर सकते हैं? नो. इसको एक स्कैनर चाहिए. सॉरी और स्कैनर हमारे पास है नहीं, लिहाजा इसकी डिमांड भी पूरी नहीं हो सकती. इसको चाहिए जनाब 2 टेप ड्राइव्स चाहिए और 1 अदद प्लॉटर चाहिए, तो ये तो डिमांड पूरी हो जाएगी. लिहाजा आप क्या करें, रिसोर्सेज इसको एलोकेट कर दें. 2 टेप ड्राइव भी दे दें, 1 प्लॉटर भी दे दें और ये प्रोसेस जो होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा. वंस दिस प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, तो फिर ऐसी सूरत में यहां से भी प्रोसेस टर्मिनेट हो गया. लिहाजा अब अवेलेबल रिसोर्सेज कितने रह गए? 4 minus 2 is 2. 2 minus 0 is 2. 3 minus 1 is 2. और 1 minus 0 is 1. Now available resources हैं 2, 2, ये 2 है भाई, 2, 2, 2, 1. और अब आप इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं और आप इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं. अब आप इसको रिसोर्सेज दे दें इसमें से, और 1 देंगे तो बाकी 1 बचेगा. 2 में से ये 2 ही रहेगा, और इसको 0 आपने 1 दिया तो 1 बचा,
اور یہاں پہ یہ 1 بچا. یہ آپ کے ایلوکیشن کے بعد ہے اور یہ پروسیس جو ہے جناب ٹرمینیٹ ہو جائے گا. جب یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا اب آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں 4 - 0 4, اوکے, 2 - 0 is 2 اور 3 - 1 is 2 اور 1 - 0 is 1. 4 2 2 1. اس سے جناب اب آپ اس پروسیس کو دے دیں اور یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو دیر از نو ڈیڈ لاک اگر اس سیکوینس میں ہم پروسیسز کو ہینڈل کرنا شروع کریں. اوکے, next is a recovery. We can recover through preemption, we can recover through rollback, or we can recover through killing a process. اگر ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی ہو تو these are the 3 ways through which we can perform the recovery. Preemption کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ resources which can be preempted forcefully taken back. So temporarily take back the needed resources. For example, printer. اگر آپ اس کو temporarily واپس لے لیں, it will pause at end of a page K. آپ اس کا ریکارڈ رکھیں کہ اس پروسیس نے کون سے پیجز ہیں, اس کے سٹیک کو اٹھا کے ادر سائٹ پہ رکھ لیں. اس کے بعد پرنٹر واپس لے لیں. Start printing the other job means کہ the printer may be allocated to some other process جو اس کی وجہ سے blocked ہے, اس کو printer allocate کریں, اس کا job print ہو جائے گا. جب اس کی job printing ہو جائے گی تو اس کے بعد جس process کو آپ نے forcefully printer لیا تھا اس کو آپ resume کریں. اس کا جو printing stack ہے وہ واپس printer کے اس پہ tray کے اوپر واپس رکھ دیں اور اس کو printer allocate کر دیں. Okay, so that will resume the environment اور آپ جو ہے وہ dead lock کو. It's very simple, لیکن most of the time it's not so simple. Next is rollback. رول بیک کیسے کرنا ہے کہ وی شوڈ ڈیفائن سم چیک پوائنٹس. ہم پروگرامرز کو یوزر سے کہیں کہ وہ چیک پوائنٹس ڈیفائن کریں اینڈ سیو دی انٹائر پروسیس اپ ٹو دیٹ اسٹیٹ, کہ اس چیک پوائنٹ تک آپ اس پروسیس کو رول بیک کر دیں سو دیٹ کہ وہ آپ اس سے آگے آنورڈ جو ہے کسی بھی سٹیج کے اوپر پروسیس کو کل کرنے کی بجائے اس پروسیس کو سسپینڈ کریں. جب سسپینڈ کریں گے تو درمیان پریسائز پوزیشن سے آپ کو سٹارٹ, اگر آپ وہ کسی ریسورس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی. اگر ٹیپ ڈرائیو یوز کر رہے ہیں, سی ڈی یوز کر رہے ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کے بھی چیک پوائنٹس ڈیفائن کیے ہوں تاکہ اس پوائنٹ سے پروسیس کو ریزیوم کیا جا سکے. چلتے ہوئے پروسیس کو آپریٹنگ سسٹم تو سسپینڈ کر سکتا ہے, لیکن جب کوئی یوزر اس کو سسپینڈ کرے گا تو وہ ابورٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ یوزر کے سسپینڈ کیے ہوئے پروسیس کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر چیک پوائنٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں تو پروسیس جو ٹرمینیٹ ہوتا ہے وہ پھر اس کے بعد جب ریزیوم کرتے ہیں تو وہ پریویس لاسٹ سیو چیک پوائنٹ جو ہے اس پوزیشن کے اوپر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ ریزیوم کیا جا سکتا ہے. سو وین اے ڈیڈ لاک از ڈیٹیکٹڈ وی کل دا چیک پوائنٹڈ پروسیس, جس پروسیس کے اندر چیک پوائنٹ آپ کو پتا ہے موجود ہے, اینڈ فریئنگ دا ریسورسز اینڈ دین لیٹر ریسٹارٹ دیٹ کلڈ پروسیس اسٹارٹنگ ایٹ دی چیک پوائنٹ. اس پوائنٹ سے آپ اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں. سو ریکوائرز دی ایپلیکیشن دیٹ کین بی ریسٹارٹڈ ان دس مینر. یہ مشکل ہے کیونکہ آپ کو پروگرامر کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ اس طرح کی پروگرامنگ کریں. پہلی پروگرامنگ نہیں کرتے اور پھر جب اس کو کہیں گے کہ اس طرح کی پروگرامنگ کریں تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. اور یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں کہ ڈفرینٹ چیک پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں جہاں سے کہ آپ اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں. اس کو جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا, یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. آئی تھنک آئی کیڈ سیو کپل آف منٹس بائی اسکپنگ دس. جسٹ آپ کی ڈیٹا بیس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں کہ ہم نے ڈفرینٹ پوائنٹس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں جہاں سے کہ ہم اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں. نیکسٹ از دا ریکوری تھرو کلنگ اے پروسیس. کسی پروسیس کو آپ کل کر دیں اٹھا کے. جب آپ پروسیس کو کل کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اسی پروسیس کو نقصان صرف ایک پروسیس کا ہوگا, ایک یوزر کا ہوگا, اور باقی انوائرمنٹ جو ہے. تو جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سا ایسا پروسیس ہے, آپ کا اپنا کوئی ایسا پروسیس ہے جس کے بارے میں آپ کو نالج ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں. آپ کے اسٹاف کا کوئی ایسا پروسیس ہے جس کو آپ کل کر سکتے ہیں. سسٹم کا کوئی ایسا پروسیس ہے جو کہ ٹیمپریری ریسورسز کو یوز کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بیک اپ کا کام جو ہے وہ آپ دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں. تو ایک بیک اپ پروسیس آپ نے چلایا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ چلیے ٹھیک ہے, میں اس بیک اپ پروسیس کو, اگر بیک اپ پروسیس انٹیلیجنٹ ہے اور درمیان میں بریک ہونے کے بعد ریزیوم ہو سکتا ہے تو آپ
یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ کس پروسیس کو کل کرنا ہے. لیکن یہ بڑا کروٹ طریقہ ہے کہ کسی ایک پروسیس کو کل کرتے ہیں, اور انفیئر طریقہ ہے کہ کیوں بھائی کسی ایک پرٹیکولر پروسیس کو ہی کیوں آپ کل کر رہے ہیں. دین از دی ڈیڈ لاک اوائڈنس. اب ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیکٹ اینڈ ریکور ہم کر سکتے ہیں, اور سیکنڈ سچویشن ہے کہ ہم ڈیڈ لاک کو اوائڈ کر سکتے ہیں. لیٹ می سی ہاؤ مینی. آئی تھنک آئی ول اسٹارٹ ود دی ڈیڈ لاک اوائڈنس ان دی نیکسٹ لیکچر, اینڈ دس از سفیشینٹ فار ٹوڈے. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم یہیں سے اسٹارٹ کریں گے ڈیڈ لاک اوائڈنس, اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ انشاءاللہ کہ اگلے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کو ختم کر سکیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین خدا حافظ, اللہ نگہبان.